میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی حل نہیں، میں بات کرتا ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ کوشش کرو کہ سب کچھ ٹوٹ جائے پر وہ مان نہ ٹوٹے جو کسی بہت اپنے نے خود سے زیادہ آپ پر کیا ہو۔ میں نے پا کر بھی سیکھا، کھو کے بھی سیکھا، رو کے بھی سیکھا، مگر زندگی وہی جی سکتا ہے جس نے اکیلے جینا سیکھ لیا۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ طنز وہ تیر ہے جو شہد میں بھگو کر بھی مارا جائے تب بھی اس کی کڑواہٹ اور چبھن کم نہیں ہوتی۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے، روز ہی کوئی نہ کوئی اعتراض ہو جاتا ہے۔ دوستی کا رشتہ نہ ہوتا تو انسان کبھی یقین نہ کرتا کہ اجنبی لوگ اپنوں سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ مطلب پورا ہوتے ہی لہجے کڑوے ہونے لگتے ہیں۔ ہم کسی کو زبردستی اپنے لیے مخلص نہیں کر سکتے۔ آج کل ضرورتیں طے کرتی ہیں کہ لہجہ کتنی دیر میٹھا رکھنا ہے۔ موت صدقہ ہے زندگی کا اور اس نے ایک دن اتر ہی جانا ہے۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام ہی زندگی ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ مطلب نہ ہو تو لوگ عزت کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ سچا انسان ہمیشہ ظرف کا محتاج ہوتا ہے اور منافق انسان ہمیشہ مفاد کا محتاج ہوتا ہے۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب کرنا بھول جاتا ہے۔ بہترین پانے کے لیے بہترین بننا پڑتا ہے کیونکہ پاک تو پاکیزہ ہو کے ملتا ہے۔ مسکراہٹیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، انسان کو دیکھنا نہیں سمجھنا سیکھو۔ انسان دو صورتوں میں بدلتا ہے، اس کا شعور بڑھ جائے یا اس کا دل ٹوٹ جائے۔ بعض رشتے ہماری برداشت کی وجہ سے قائم رہتے ہیں اور ایسے رشتے اس وقت تک قائم رہتے ہیں جب تک ہمارے اندر برداشت کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ لوگ تلخ باتیں کہنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں لیکن دوسروں کی طرف سے باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ آنسو اتنی تکلیف دہ نہیں ہوتے جتنا ان کو چھپانے کے لیے دی جانے والی مسکراہٹ۔ مطلب بہت وزنی ہوتا ہے، جب نکل جاتا ہے تو رشتے بے وزن ہو جاتے ہیں۔ خود غلامی کی عادت ڈال لیجئے، یہ طے ہے کہ چھوڑ دیے جاؤ گے۔ جب بول کر ہی احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کریں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ اور پھر اللہ حقیقت دکھا دیتا ہے ہر رشتے کی محبت کی اور فرماتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ فتح کرنے کے لیے جنگ ضروری تو نہیں، حسن اخلاق بھی انسان کو جھکا سکتا ہے۔ بعض اوقات دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے۔ وقت، عزت اور اعتبار ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو دوبارہ واپس نہیں آتے۔ والدین کی دولت سے خریدی گئی خواہشیں دیتی ہیں۔ اپنی کمائی سے تو انسان ضروریات پوری کرتے ہوئے یہ بار بار سوچتا ہے
منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے راستے نکل آتے ہیں۔ انقلاب ہمیشہ نوجوان لاتے ہیں، لیکن جس معاشرے کے نوجوان چمچا گیری کی راہ پر چل پڑے وہاں انقلاب نہیں غلامی راج کرتی ہے۔ انسانوں کی زندگی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس طرح گزاریں کہ اس کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو۔ مر جاؤ مگر ضمیر کا سودا ہرگز مت کرو، کیونکہ یہ تمہارا سودا نہیں، یہ نسلوں کا سودا ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے، تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسروں کی بیٹی بھی اپنی بیٹی نظر آئے۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا، ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے، دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں۔ ایسا دکھو جیسے تم ہو یا ایسے رہو جیسے تم دکھتے ہو۔ تعریف کرنا اور کروانا بھی ایک قسم کا شرک کی مانند ہے، کیونکہ سب تعریفوں کا مالک اللہ ہے اور سب تعریفیں اس کے لیے ہی ہیں۔ زبان کا بولا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ میں نے خدا سے کہا میں تمہیں جانے سے پہلے نہیں مرنا چاہتا۔ خدا نے جواب دیا جو مجھے جان گیا وہ کبھی نہیں مرتا۔ دوران گفتگو سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھنے کے لیے نہیں سنتے بلکہ جواب دینے کے لیے سنتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسرے کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ نفس کے خطرناک وار سے بچنے کے لیے تصور مرشد سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں۔ ماں باپ کے ساتھ سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے آپ ہیں لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ خلوت اختیار کرتا ہے، کیونکہ تنہائی میں قلب کی صفائی ہوتی ہے۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ تو ضرورت کا پجاری ہے۔ تم جتنا زیادہ خوش رہو گے اتنا زیادہ سننے کے قابل ہوگے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ انسان زندگی میں کچھ درد اپنی آنکھوں میں اور کچھ درد اپنی مسکراہٹ میں چھپا لیتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو کہ یہ کسی سے وفا نہیں کرتی، اور موت کو کبھی مت بھولو یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیروں میں چمکتے ہیں۔ زندگی میں ہر مشکل کا حل عقل اور صبر میں چھپا ہوتا ہے۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ دل کے دروازے کبھی کسی پر مکمل بند نہیں کرنے چاہیے۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، بعض لوگ واپس لوٹنا بھی چاہتے ہیں
لیکن انہیں دروازے بند ملتے ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنی تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ دیکھنا، اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیریں۔ اگر آپ کو زندگی کا راز معلوم ہوتا تو آپ بھی محبت کے سوا کسی اور ساتھی کا انتخاب نہ کرتے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے یقین سے زیادہ بہادر ہیں اور اپنے تصور سے دگنا خوبصورت ہیں۔ خود کو کبھی تنہائی محسوس نہ کرو، ساری کائنات تمہارے اندر موجود ہے۔ جب آپ چیز کی تلاش کرتے ہیں، اس سے آپ اپنی قدر ظاہر کرتے ہیں۔ شکر کو چادر کی طرح پہننا اور یہ آپ کی زندگی کو ہر کونے کو چھپائے گا۔ بعض لوگ اپنی ابتدائی عمر زندگی کے آخری حصے کو خوشگوار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ خاموشی اظہار نفرت کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے کہ کون کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور دوری احساس دلا دیتے ہیں۔ نصیب کیسا بھی ہو، اگر نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، نشانیاں رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں تربیت سے ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ ان کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ کچھ وقت اللہ کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔